بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اور اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاناما کیس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا، اور اس فیصلے میں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے اور اس ٹیم میں آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے بھی شامل کیے گئے ہیں، تو فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے فوج کے افسران کو اس جے آئی ٹی کے لیے اویلیبل کیا جائے گا۔ اب ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو اگر آپ پچھلے 2-3 دن کے اخبارات دیکھیں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کو آپ مانیٹر کریں، خاص طور پہ جو کل کا دن تھا، تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے۔ ایک افواہ جو ہے وہ گردش میں تھی اور پوچھا جا رہا تھا جی کہ کیا پاکستان آرمی سے منسلک 2 ادارے جے آئی ٹی میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور کچھ بہت ہی سینئر صحافی جو ہیں انہوں نے خود ایک دوسرے سے پوچھا۔ میرے ساتھ بھی ایک سینئر صحافی نے بات کی کہ سنا ہے کہ شاید فوج جو ہے وہ اس میں اپنے نمائندے نہیں دے رہی، تو ہو سکتا ہے کہ اسی لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ پاکستان آرمی کی طرف سے پوزیشن کلیئر کی جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بھی فیصلہ ہے اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے گا، اور اب یہ جو بیان آیا ہے فوج کے ترجمان کا، اس کے بعد صورتحال واضح ہو گئی ہے، اور اس سے یہ پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو میسج گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں اور اداروں کے درمیان مکمل طور پہ ہم آہنگی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی شخصیات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ متنازع بیانات جاری کر رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں آج وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق صاحب نے لاہور میں ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے اس میں کچھ اہم باتیں کی، ذرا دیکھتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہا۔ جو ہی عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آیا، جناب آصف زرداری نے، ان کے نونہال نے اور ارتداد آسم صاحب نے براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹارگٹ کیا، پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے کی، ججز کو یا فوجی افسران کی کردار کشی کی مذموم سازش بند کی جائے۔ تو سعد رفیق صاحب نے جو بات کی ہے اس سے ہر پاکستانی 100% اتفاق کرے گا کہ خواہ سپریم کورٹ ہو یا فوج کے افسران ہو، اس موقع پہ ان کو متنازع بنانے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ لیکن آج پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیں۔ پاکستان کے عوام اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک رٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے خارج ہوتی ہے، وہ ناقابل سماعت ٹھہرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں میں حد تک امیز حد تک جو ہے وہ عدالتوں کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اس کے بعد لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جاتا ہے، وہی رٹ جو ہے وہ قابل سماعت ٹھہر جاتی ہے۔ بہت اچھا ہوتا اگر اختلافی نوٹ جو ہے وہ قرآن پاک کی کسی آیت سے شروع ہوتا، بہت ہی اچھا ہوتا کہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ کسی حدیث مبارکہ سے شروع ہوتا، وہ اقوال محمد سے شروع ہوتا، وہ پتہ نہیں کون ہے گاڈ فادر اطالوی ناول جس سے اس کو شروع کیا گیا۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک کیس کی سماعت کے دوران عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ جو اختلافی نوٹ ہے، یہ دنیا بھر کی عدالتوں کے فیصلوں میں اختلافی نوٹ آتے ہیں، تو آپ یہ جو اختلافی نوٹ ہے اس کو بہت زیادہ مت اچھالیں۔ لیکن آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی۔ اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا، اور تعارف کروانے کے بعد میں آپ کو ایک جو لیٹسٹ سروے ہے پاناما کیس کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد گیلپ پاکستان نے ایک سروے کیا ہے، اس سروے میں انہوں نے کیا بتایا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، وزیر مملکت برائے کیٹ۔ عمر چیمہ صاحب سینئر صحافی ہیں، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے ہی پاناما کیس جو ہے اس کو دنیا میں بریک کیا تھا۔ اور ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ اور ڈاکٹر صاحب اور اسد عمر صاحب، آپ کی دلچسپی کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گیلپ پاکستان ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے اس کا ایک سروے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہوگی، تو مجھے یاد ہے اس وقت اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے کچھ تحفظات تھے ان کے سروے پہ۔ اب پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد گیلپ پاکستان نے ایک سروے کیا ہے، اور یہ بڑا ڈیٹیل سروے ہے، میں اس کے صرف موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں پوچھا گیا کہ کیا suppose if you were the Supreme Court's judge, would you have given the same decision, or would your decision have been more strict or less strict?
تو 40% لوگوں نے کہا کہ مور اسٹرکٹ ہوتا, زیادہ سخت ہوتا ہمارا فیصلہ اگر ہم سپریم کورٹ کے جج ہوتے. 21% نے کہا کہ لیس اسٹرکٹ ہوتا, اور 23% نے کہا کہ جی سیم فیصلہ ہوتا. اس کا مطلب ہے 40% کا خیال ہے کہ فیصلہ مزید سخت ہونا چاہیے تھا. لیکن جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گیلپ نے پوچھا مختلف لوگوں سے ملک بھر میں کہ پاناما کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے آپ کس سیاسی جماعت کے حامی تھے اور فیصلہ آنے کے بعد آپ کس سیاسی جماعت کے حامی ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. 17% لوگ جو ہیں وہ فیصلہ آنے سے پہلے کہہ رہے تھے ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے, اور فیصلہ آنے کے بعد اس حمایت میں 1% کمی ہوئی اور پیپلز پارٹی کے حامی 16% رہ گئے. فیصلہ آنے سے پہلے مسلم لیگ نون کے حامی 38% تھے, فیصلہ آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے حامی 36% رہ گئے. فیصلہ آنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے حامی 22% تھے, فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حامی 25% ہو گئے, یعنی کہ 3% اضافہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے اس کی مقبولیت فیصلے سے پہلے 2% تھی اور فیصلے کے بعد 3% ہو گیا, اس کو 1% اضافہ ہوا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کو کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہوا. ایم کیو ایم پاکستان کی مقبولیت فیصلے سے پہلے 2% تھی, فیصلے کے بعد 1% پہ آ گیا, اس کو 1% کا نقصان ہوا ہے. ایم کیو ایم لندن فیصلے سے پہلے بھی 0 تھی, فیصلے کے بعد بھی 0 ہے. پی ایس پی جو ہے یہ اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کوئی نقصان نہیں ہوا. اور جماعت اسلامی کی مقبولیت فیصلے سے پہلے 1% تھی, فیصلے کے بعد 2% پہ آ گیا, اس کو بھی 1% کا فائدہ ہو گیا ہے. مزید بھی اس میں کافی ڈیٹیل ہے, وہ آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے پڑھ لیجئے گا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو سروے آیا ہے گیلپ پاکستان کا, ظاہری بات ہے کہ اس سروے کے نتائج سے آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں, لیکن کیا آپ کو لوگوں میں جا کے گفتگو کر کے اندازہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس فیصلے کا نقصان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب جو کہ میرا حلقہ اسلام آباد کا ہے اور میں الحمدللہ دوسری دفعہ یہاں سے میں نے منتخب ہوا ہوں, اور جو ہمارے یہ ویکنڈز ہوتے ہیں سارا ہمارا عوام میں اور حلقے میں گزرتا ہے. عوام کی رائے جو مجھے نظر آئی ہے, میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں, بڑے اعتماد سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے عوام پہ اس فیصلے کا کوئی اثر نظر نہیں آیا, بلکہ بہت زیادہ مختلف رائے, اور خاص طور پہ ایک اور رائے جو آپ کے اس فیصلے میں نہیں ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد کی عوام میں ایک اور رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ایک پوری گیم اور ایک کہانی اور پورا ایک جو آپ یہ کہیں کہ ایک بتنگڑ جو ہے سارا یہ جو بنا ہے پاناما کی شکل میں, اور اس کے بعد جب فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا اور پاکستان کی یہ جو جماعتیں اپوزیشن کی کہہ رہی تھی ہم اسے من مانیں گے, اور اس کے بعد جو ان کا طرز عمل ہے جو جھوٹا منفی پروپیگنڈا وہ کر سکے انہوں نے کیا ہے, لوگ تو اس کو ملک کے خلاف ایک سازش قرار دے رہے ہیں. لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی نواز شریف کے خلاف سازش ہے, یہ کوئی پی ایم ایل این کے خلاف سازش ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ قوتیں اس میں انوالو ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا آگے بڑھتا دیکھنا نہیں چاہتی. آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج پہلے کہاں تھا, فیصلے کے بعد کہاں ہے, فورن انویسٹرز ان کی کیا پوزیشن ہے, ایک وہ اینگل میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک رائے جو عوام کے اندر بہت مضبوط اور اسٹرانگ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کسی پرائم منسٹر کو آپ کسی اس ٹرائل سے نہ تو گھر بھیجنا چاہیے اور نہ نواز شریف کو جانا چاہیے. یہ فیصلہ عوام کے پاس رہنا چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے, ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ وہ حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ اپنی ووٹ کے ذریعے کریں. کسی کو لے کے آنا ہے, کسی کو گھر بھیجنا ہے, یہ عوام کی ایک وہ ہے رائٹ ہے, پولیٹیکل رائٹ ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اور یہ ان کے پاس رہنا چاہیے. تو یہ دو رائے مجھے کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملی ہیں. اچھا, میں اسد عمر صاحب کو پاس جاؤں گا کراچی. اسد عمر صاحب, پاکستانی فوج کے ترجمان نے بیان دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں جس جے آئی ٹی کو بنانے کا اعلان کیا گیا اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے, اور فوج نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کریں گے. تو کیا تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے وہ انصاف کی فراہمی میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتی؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ جے آئی ٹی نہیں کر سکتی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے کام کرنے کے, آزادانہ کام کرنے کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اس میں جو 4 ادارے شامل ہیں جو جے آئی ٹی کا حصہ ہیں ان کے ہیڈز کو ملک فوج کے اور آئی ایس آئی کے ہیڈز کو بھی وہ کرتی ہے, پرائم منسٹر نامنیٹ کرتے ہیں, لیکن چلیں ہم فوج کو سیاست سے باہر رکھتے ہیں. یہ جو باقی سارے ادارے ہیں ان کے ہیڈز جو ہیں
یہ نہ صرف وزیر اعظم ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں لیکن ججمنٹ آپ پڑھیں, آپ فیصلہ پڑھیں سپریم کورٹ کا, اور بینچ پہ ریمارکس جو انہوں نے بیٹھ کے دیے, انہوں نے کہا کہ یہ ادارے مفلوج ہیں, یہ سو گئے, یہ سوتے رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا نہیں کہہ دیا ان کے بارے میں, شرمناک کردار ان کے بارے میں کہا گیا. اور میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میجورٹی کا فیصلہ جنہوں نے لکھا ہے, ان ججز میں سے اداروں کے ہیڈ کو شرمناک تک کہہ دیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک منطقی سی بات ہے کہ کیا وزیر اعظم کے بیٹھے ہوئے جنہوں نے پہلے کوئی تفتیش نہیں ہونے دی, جو آئینی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کرنے دی, وہ کیا اب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بڑا منطقی سا سوال ہے. جہاں تک طارق فضل چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ عوام کے اندر کیا رائے پائی جاتی ہے, اور آپ نے ان کا سکٹ سنایا, کلپ سنایا جناب سعد رفیق کا کہ فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون فیصلے سے پہلے بھی کہتی تھی, اور طارق فضل چودھری صاحب نے ابھی انہوں نے دوبارہ دہرایا ہے, یہ سیدھا توہین عدالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آئینی حق کو کہ اگر کوئی شخص قانون توڑتا ہے تو وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. یہ کہنا کہ یہ حق صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو حاصل ہے, سیدھا توہین عدالت ہے, آئین سے نافرمانی ہے. اگر یہ آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا تو آپ مجھے بتا دیں. سپریم کورٹ نے ایک نہیں, سپریم کورٹ نے درجنوں ایم این ایز کو گھر بھیجا ہے. ووٹ لینا عوام سے یہ سیاستدان کی ذمہ داری ہے. آپ کو ووٹ ملتے ہیں تو آپ حکمران بنتے ہیں یا آپ حکومت کے اندر آتے ہیں, لیکن یہ ووٹ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پاکستان کا قانون توڑ سکیں. اگر آپ قانون توڑیں گے تو چاہے آپ وزیر اعظم ہو, چاہے آپ ایم این اے ہو, چاہے آپ کوئی بھی ہو, اگر قانون توڑا ہے تو اس کی قانونی سزا آپ کو ملے گی. اور بہت سے قوانین توڑنے کی سزا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ایم این اے نہیں رہ سکتے. اور طارق فضل چودھری صاحب کو پتا ہے, ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی کورٹ نے گھر بھیجا ہے, ہماری پارٹی کے لوگوں کو بھی کورٹ نے گھر بھیجا ہے, اور یہ کورٹ کا حق ہے. اور یہ کہنا کہ کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے, یہ توہین عدالت ہے. اور یہ سعد رفیق صاحب یہ وہ ہیں جو چنے کے چبے, وہ لوہے کے چنے چبا رہے تھے سپریم کورٹ کو, ان کو آج سپریم کورٹ کا احترام یاد آ گیا ہے. اچھا, ویسے جیسے عمر صاحب نے جو بات کی ہے, میں کہوں گا کہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں یہ انہیں سراسر توہین عدالت نظر اس کیس میں تو آ گیا ہے. جب میں نے یہ کہا ہے کہ عوام کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, میں نے عوام کے ڈیموکریٹک رائٹ کی بات کی ہے, میں نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے بارے میں بات نہیں کی. انہیں اپنی پارٹی کا وہ توہین عدالت نظر نہیں آتا کہ ایک دن آپ جناب مٹھائیاں بانٹتے ہیں, رات کو آپ کو خواب آتی ہے کہ نہیں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے, ہمارے خلاف ہے, اس فیصلے کے خلاف آپ کالی پٹیاں باندھتے ہیں, آپ تقریریں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس فیصلے کو نہیں مانتے, تو وہ توہین عدالت نہیں ہے. چلے وہ کون سی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے؟ ویسے آپ نے بھی توہین عدالت. طارق فضل چودھری صاحب معذرت کے ساتھ وہ سارے لوور کورٹ سے ان کے مقدمات اپیل کی شکل میں سپریم کورٹ کے پاس آئے تھے, لیکن میں اس میں بحث نہیں کرتا, معذرت کے ساتھ نہیں ہوں. جی اسد صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ معذرت کے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب, آپ نے صرف یہ نہیں کہا تھا عوام کو یہ حق ہے, آپ نے کہا تھا کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے سوری میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی چھوٹا لفظ استعمال کروں, میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کر دیتا, لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ فیصلے کے خلاف نہیں تھا, وہ جو احتجاج کیا گیا تھا وہ وزیر اعظم کا ایسا ججمنٹ آنے کے بعد جس میں 5 ججز بیٹھے, 2 جج کہیں انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے خیانت کی امانت کے اندر, 3 جج کہیں ان کی سچائی ہمیں نظر نہیں آئی, اور اس کے بعد بھی وہ وزیر اعظم بیٹھے رہے, اس کے خلاف احتجاج تھا, وہ فیصلے کے خلاف احتجاج. چیف جسٹس صاحب کو آپ کے سربراہ کو لیکچر دینا پڑا کہ اختلافی نوٹ دنیا کے ہر فیصلے میں آتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے اتنی چھلانگیں نہ ماریں, اور اللہ کا واسطہ ہے یہ نہیں کہا, لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اچھا عمر چیمہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ نہ بتائیں کہ ان کا مقصد کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خود پتا ہے اپنا مقصد کیسے بیان کرنا ہے, آپ مہربانی نہ فرمائیں اور ان کا مقصد نہ بتائیں. انہوں نے تو بیان کر دیا, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے لیڈر کو سمجھائیں. چیمہ صاحب مجھے آپ تک آپ گئے کسی اور کیس کے لیے تھے اسلام آباد میں, یہ اسد آپ نے بھی الیکشن اگر اسلام آباد سے لڑنا ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ سپریم کورٹ میں دوسرا کیس لے کے گئے نا, جس لیے آج عمران خان صاحب گئے ہوئے تھے, یہ اسلام آباد کے رورل ایریا میں سوئی گیس اور بجلی کے کنیکشنوں پہ آپ پابندی لگوا رہے ہیں, یہ اسلام آباد کے لوگوں کو. اچھا مجھے اگر دونوں آپ اجازت دیں میں ذرا عمر چیمہ صاحب سے بات کر لوں. تو یہی صورتحال تمام اداروں کو درپیش ہے کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی جو لڑائی ہے اس میں جو ہے بات کرنا جو ہے وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے. اچھا عمر چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے کیا خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا پاناما کیس میں, اس کا کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوا؟ دیکھیں, جس طرح آپ سروے کی بات کر رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے 1 پوائنٹ اس کا کم ہوا ہے مقبولیت میں, اسی طرح
جو حکمران پارٹی ہے ان کے 2 پوائنٹ کم ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے 3 اوپر چلے گئے. تین اوپر چلے گئے. اچھا مجھے یہ لگا کہ جو 1% ووٹ پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی میں چلے گئے اور 2% جو ہے وہ نون لیگ کے چلے گئے ہیں. یعنی جو تینوں سے, کیونکہ ان کا آپس میں کمپیریزن اگر کوئی آپشن تلاش کرتا ہے کوئی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں تو وہ ان تینوں کے درمیان تلاش کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ شاید اپنی تنہائی میں اس چیز کا اقرار ضرور کرتے ہوں گے, پبلک لیول پہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے, لیکن پی ٹی آئی جو پی ایم ایل این ہے ان کو ڈیمیج ضرور ہوا ہے. کدھر امیج کہ جدھر ایک کلین پارٹی کا کلین لیڈرشپ کا امیج, اور پھر ان کے بعد سوالات اٹھے, یعنی پہلی دفعہ اتنی زیادہ یعنی کہ ان کی سکروٹنی ہوئی ہے اور وہ جواب دینے میں ناکام رہے. اچھا سوالات پانچ جج میں جو اگر ان کا اختلافی نوٹ بھی ہے, لیکن 5 جج صاحبان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں مطمئن کرنے میں کام. اچھا آپ نے سوالات کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ پاناما کیس سامنے آنے سے پہلے جو تحریک انصاف کے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں یہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ نون لیگ کے حامی ہیں اور آپ نون لیگ کے سوری ٹو سے یہ الزام لگاتے تھے پے رول پہ ہیں. جب سے یہ پاناما کیس کا فیصلہ آیا 2-3 دن سے تو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف بڑی کمپین چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جی کہ عمر چیمہ مریم نواز سے معافی مانگے, تو کیوں نہیں مانگ رہا؟ تو یہ آپ کے بارے میں کیوں سوال اٹھایا جا رہا ہے؟ اچھا ان کا جو ایک سورس آف انفارمیشن ہے جس کو وہ ایک ویڈیو آپ کے پروگرام کی اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں, میں ذرا اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس ٹائم بات ہو رہی تھی کہ ان کمپنیز کا جو آف شور کمپنیز ہیں جن کے آگے فلیٹ ہیں, نیلسن اور نیسکل, ان کا حقیقی مالک کون ہے. تو جو ہمارے پاس جو پیناما پیپرز ہیں اس میں جو ڈاکومنٹس آئے, جو ای میلز کارسپونڈنس ہوتی رہی, اس میں یہ ذکر آ رہا تھا کہ مریم بی بی ان کی مالکہ ہیں. تو میرا یہ دعویٰ تھا کہ آپ یہ ڈاکومنٹس منگوا لیں برٹش ورجن آئی لینڈ سے, اگر یہ اس دعوے کی تصدیق نہ کریں تو میں اس کا مطلب ہے کہ میں غلط ثابت ہوا اور میں آپ سے معافی مانگ لوں گا, اس طرح میں کہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو ابھی تک منگوائے نہیں ہے, اور جو عدالت ان کو بار بار پوچھتی رہی ہے, انکوائری کرتی رہی ہے, وہ کہتے رہے ہیں کہ جو کمپنی آپ کے بہاف پہ آپریٹ کر رہی تھی منروا سروسز, اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں مریم بی بی جو ہے وہ اس کی مالکہ نہیں تھی, تو آپ جو آپ کے ان کے ساتھ ارینجمنٹ تھے آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کون, اگر وہ ٹرسٹی تھیں تو ان کی کیا رسپانسبلٹی تھی, اگر حسین نواز جو ہیں وہ مالک تھے تو کس طرح سے, یعنی کہ ہمیں کوئی ایسی ایویڈنس دے دیں کہ یعنی آپ یہ نہیں کہ بغیر ایویڈنس کے آپ اس چیز کو ڈینائی کر دیں کہ وہ مالکہ نہیں ہے. وہ آج تک یہ پیش نہیں کر سکے, بلکہ ان کے وکیل وہ عدالت میں انہوں نے کہا جی کہ کوئی چیزیں ہیں کہ جو میں اپنے کلائنٹ کی طرف سے انڈر انسٹرکشن, تو آپ کا خیال ہے کہ شیئر نہیں کر سکتا. مریم نواز صاحبہ کا معاملہ بھی کلیئر نہیں ہوا, یعنی کہ جب عدالت نے جن سوالات کا ذکر کیا ہے جو 12-13 سوالات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نیلسن اور نیسکول کا اصل مالک کون ہے. ایگزیکٹلی. تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں, اور جی یعنی کہ ہم سرخرو ہو گئے ہیں, عدالت نے تو کسی معاملے میں آپ کو ابھی تک کلیئر نہیں کیا. وہ تو بھی اگر وہ کلیئر کرتے تو یہ آگے جی آئی ٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا, اور اس میں یہ حقیقی مالک یا مالکہ کا معاملہ بھی شامل ہے. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک لوگ کہتے تھے کہ جی جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل ہے بڑی ابیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے, بڑا ان کا غیر شائستہ گالیاں نکالتے ہیں, اس پہ بڑے کالم بھی لکھے تھے لوگوں نے. لیکن اب جو لینگویج عمر چیمہ صاحب کے بارے میں استعمال کی آپ کی پارٹی کے حامیوں نے, سب جانتے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا سیل کون چلاتا ہے, اس کا کون انچارج ہے. تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے اس سے کافی 10 ہاتھ آگے نکل گئے آپ؟ اللہ نہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جس انداز سے چل رہا ہے یا جس طرح سے چلا رہے ہیں ہم کبھی اس وہ اصل میں وہ دکھا نہیں نہ سکتا کیونکہ وہ بڑی ہی غیر شائستہ لینگویج ہے, وہ جاوید لطیف صاحب والی لینگویج ہے. میر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف سیاست میں ایکٹیو ہوئی ہے, پہلے 18 سال تو اتنی ایکٹیو نہیں تھے, یہ ایکٹیو ہوئے ہیں, پاکستان میں سیاست کے کلچر کو ان لوگوں نے تبدیل کر دی ہے. یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں, ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ جو پوری ایک دیکھیں نا پوری ایک لاٹ ہوتی ہے, پوری برادری ہوتی ہے, آپ کی ایک صحافیوں کی مطلب جرنلسٹ کی اپنی ایک لاٹ ہے, ہماری ایک پولیٹیکل لاٹ ہے, ایک برادری ہے پوری. انہوں نے اس کی مطلب وہ جو ایک ریسپیکٹ ہوتی تھی, جو ڈیکورم ہوتا تھا, اس کو ختم کیا ہے. خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے بھی
کوئی دائرے ہوتے ہیں, کوئی تہذیب ہوتی ہے, کوئی کلچر ہوتا ہے, یہ کوئی اہم بات ہماری کر رہے ہیں آپ. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس سے نیچے ہم نے ہٹ نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب کی بات کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کلچر چینج کیا اور یہ اس تبدیلی کا شکار ہو گئے. کلچر چینج نہیں کیا, کلچر تباہ اور برباد کیا ہے جیسے ابھی کر رہے ہیں. یہ جو آپ کا سوشل میڈیا سیل گالی گلوچ کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری بھی پی ٹی آئی ہے. دیکھیں بات یہ جی میر صاحب کہ اگر ہمارے سوشل میڈیا کے کوئی فرد یہ بات کر رہا ہے, پہلی بات میں اسے سپورٹ نہیں کر رہا, یہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی قیادت کو, اگر آپ کی لیڈرشپ کو اس کے بارے میں مسلسل ایسے الفاظ اور ناقابل برداشت وہ لکھتے رہیں گے تو یقیناً پھر آپ کے لوگ لکھیں گے. نہیں, لیکن عمر سیما صاحب نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی. انہوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. میں نے نہیں پڑھا, سچی بات ہے, میں نے نہیں پڑھا کہ بارے میں کیا لکھا گیا ہے, لیکن کی ذات کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. میں آج ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں پیناما پیپرز کی رپورٹنگ کرنے کے بعد میں زیادہ دیر اس ایشو پہ نہیں بولا. یعنی بات ہو رہی تھی کہ کب یہ کمیشن بنے گا یا جو بھی بنے گا, کیونکہ آپ کا میں شیئر کر دیتا ہوں ناظرین کے ساتھ, کیونکہ آپ کا ذاتی طور پہ یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے آپ کو پراپرلی ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اچھا, اب یہ ایز اے جرنلسٹ میری ڈیوٹی ہے, اور وہ بھی جو کہ پیناما پیپر ٹیم کا حصہ ہوں, اگر یہ کسی جگہ پر غلط بیانی کرتے ہیں تو پوائنٹ آؤٹ کرنا میری ڈیوٹی ہے. یعنی اس میں اگر بندہ یہ کہ میں نے دنیا بھر میں یہ فیصلے ہوتے ہیں, جیسے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا اختلافی نوٹ آتے ہیں, اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف یہ پورٹری کر رہی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید اختلافی نوٹ ہی اصل فیصلہ ہے. بھائی دیکھیں, یہ تو سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو تفتیش کا دائرہ کار ہے وہ نہیں ہوتا. GIT تو بن نہیں دیا, کمیشن بننا تھا, وہ تو نیچرل ہے. اگر 2 ججز نے اپنے اختلافی نوٹ دیا ہے تو 3 ججز نے اس اختلافی نوٹ سے بھی اختلاف کیا ہے کہ آپ اپنے دائرہ کار سے باہر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو کوئی نہیں کہہ رہا. اچھا, ویسے اور بولنا پڑا. آخری جملہ عمر صاحب, اس کے نتیجے میں یہ ہوا پھر انہوں نے جناب فوج کو انگیج کیا. آج تو اسد عمر صاحب بڑے مدبرانہ انداز سے کہہ رہے ہیں چلے فوج کو سائڈ پہ کرتے ہیں. فوج کو چیلنج کیا انہوں نے کیا, اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہ جناب وہ دیکھیں وہ افسر ان کے بھی تو ان کے ماتحت ہی ہیں. انہیں 2 دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑا کہ خدا کے لیے ہمارے وہ جو سپریم کورٹ کا اعتماد ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے, ہماری انٹیگریٹی اور ہماری جو امپارشلٹی ہے اس کو آپ خدا نہ خواستہ اس پہ آپ ہمیں نہ کریں. اچھا, چیف جسٹس صاحب کو کہنا پڑا یہ شور جو پاکستان میں مچا ہوا ہے یہ پوری دنیا میں نہیں مچتا اختلافی نوٹ کے اوپر. ان کے لیے میں یہ ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا فیصلے میں کسی جگہ پر ذکر ہے کہ حقیقی مالک یا مالکہ کا معاملہ طے ہو گیا ہے, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے؟ دیکھیں جی, میں اس لیے اگر نہیں ہے تو پھر مریم بی بی کو کلین چٹ کس طرح ملے؟ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں. اچھا, ہماری بھی کسی مریم بی بی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, الگ کر دیا گیا ہے کیس سے, اس لیے کہ جب 3 ریسپونڈنٹس کی بات ہوئی ہے تو یہ چوتھی ریسپونڈنٹ کی بات بھی ہو سکتی تھی کہ ان کے ذات کے حوالے سے جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں انہیں بھی آپ کلیئر کریں. جس پراپرٹی کی اونرشپ کی بات کی گئی ہے اس کی اونرشپ تو ہم بتا چکے ہیں کہ کس کے پاس ہے. چلے آپ نے بتا دیا نا, لیکن جو ہے وہ اس فیصلے سے الگ ہو جاتا ہے, معاملہ تو ابھی کلیئر نہیں ہوا. اچھا, میں اسد عمر صاحب کے پاس جاتا ہوں, لیکن اسد عمر صاحب اجازت آپ سے مجھے چاہیے, میں نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. چھوٹا سا تو شاید نہ ہو, 3-4 منٹ کا ہو جائے, اس کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید, اور اب ہم بات کرتے ہیں اسد عمر صاحب سے جو کراچی میں موجود ہیں. اسد عمر صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کی انکوائری کو سب کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے, صاف اور شفاف بنانے کے لیے وزیر اعظم اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. اگر وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے, جیسا کہ ان کی کابینہ کے وزراء یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر تحریک انصاف جو ہے وہ GIT کی رپورٹ آنے تک احتجاج کرتی رہے گی؟ دیکھیں جی, یہ تو فیصلہ جیسے جیسے حالات آگے بڑھیں گے اس کو دیکھ کے کیا جائے گا, لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے, کیونکہ آپ نے بریک لے لی تھی جی, لیکن کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ایک نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بریک سے پہلے, تو مجھے تھوڑا سا موقع ضرور دے دیں. جی جی پلیز. یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں جن کے اوپر کسی سیاسی پارٹی کا کنٹرول نہیں ہوتا, ان کے سپورٹرز میں ان کا کنٹرول نہیں, ہمارے پہ ہمارا نہیں ہے. وہ جو غیر شائستہ بات کرتے ہیں وہ بالکل بہت بری بات ہے, یہ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, لیکن اتنا ہمارا حافظہ بھی قوم کا کمزور نہیں ہوا. جب سوشل میڈیا پیدا نہیں ہوا تھا نا, تو حامد میر آپ سارے پاکستان سے بہتر جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بے نظیر بھٹو جو ایک خاتون تھیں ان کے ساتھ کیا تھا.
किस किस किस्म की बातें उनके बारे में फैलाई गई, कैसे हेलीकॉप्टरों से तस्वीरें फेंकवाई गई, जितनी घटिया और नीच बातें उस औरत के बारे में ये कर चुके हैं आज से, जब सोशल मीडिया पैदा भी नहीं हुआ था। ये सोशल मीडिया वाले तो उसके सामने मासूम हैं। तो ये इन्होंने जो कल्चर रखा हुआ है और जो इस तरह की शाइस्ता बातें करते हैं, और माजी करीब की अगर बात करना चाहें तो जिस किस्म की शाइस्ता जुबान इनके चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के मुंतखब सदर के बारे में कि उसका पेट काट देंगे, खंभों से लटकाएंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, तो वो लोग अभी भूले नहीं है। जहां तक देखिए इस वक्त जजमेंट है, फैसला आया है, उसको तमाम सियासी पार्टीज ने कबूल किया है। उस फैसले के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा यह है कि इसके बाद एक जेआईटी होनी है। जाहिर है, जैसे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे उमर चीमा, कि पांचों जजों ने यह कहा कि वजीर आजम ने जो अपना दिफा पेश किया है उससे हम मुतमईन नहीं हुए, मजीद तफ्तीश की जरूरत है। अब उस मजीद तफ्तीश जिस जेआईटी ने करनी है उसकी आजादाना हैसियत के ऊपर, उसके इख्तियारात के ऊपर तो सारे मुल्क के सवालात होंगे। और एक जो बहुत अहम सवाल, जैसे मैंने कहा, ये मेरी राय सिर्फ नहीं है, मेरी भी राय है, लेकिन ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, ये जजेस ने बेंच पर भी बैठ के कहा, ये फैसले के अंदर भी लिखा हुआ है जी। और अगर आप तफसीली फैसला पढ़ें तो उसके अंदर वजह ही ये दी गई है कि क्योंकि वजीर आजम के अपॉइंट किए हुए लोग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस बैठे थे, उन्होंने कोई तहकीक होने नहीं दी, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त ये केस सुनना पड़ा। अच्छा, तो अब एक हद तक मेरे ख्याल में एक हद तक ये जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने सर ले ली है, और कुछ उनकी तरफ से हमें नजर आएगा जिससे कौम मुतमईन होगी। जाहिर सब होना चाहते हैं मुतमईन, कि लोग देखें हाँ भाई वाकई में तफ्तीश हो रही है, तरीके से और इंसाफ होगा। एक और भी राय मैं सामने लाना चाहता हूं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से उसका मैं जवाब लेना चाहूंगा। आपको पता होगा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉयर्स की बॉडी है, सबसे बड़ी है, और उसके मुंतखब सदर और ओहदेदारान जो है उन्होंने एक मुश्तरका बयान में मुतालबा किया कि वजीर आजम शरीफ जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की इंक्वायरी तक वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा दे दे। तो लाहौर हाई कोर्ट बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉयर्स की बॉडी है, उसके सदर चौधरी जुल्फकार अली साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, लंबी बात नहीं करूंगा, मुख्तसर बात करूंगा। ये बताइए कि अभी तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसकी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, 60 दिन में उसकी इंक्वायरी आनी है। इंक्वायरी आने से पहले ही आपने मुतालबा कर दिया कि वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो इस्तीफा दें। क्या आपका मुतालबा कबल अज़ वक्त या नाजायज नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो अनाउंस की है, मगर उससे पहले जो है 2 जजेस ने उनको नाअहल करार दिया है और बाकी 3 जजों ने उनको इग्नोरेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज फुली इन्वॉल्व इन करप्शन केसेस, वो जो भी वो मनी ट्रेल है और जो पनामा है वो उसमें वो इग्नोरेट नहीं होते। अब उन्होंने 3 जजों का जो ख्याल है, 5 जजों इन लाइन है, 3 जजों का ख्याल ये है कि ये मजीद इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, उनको मजीद इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अब हम ये समझते हैं और पूरी कौम क्या पूरी दुनिया ये समझती है कि एक सुपीरियर अपने जो है अपने सबॉर्डिनेट के सामने नहीं पेश होते। सुपीरियर की मौजूदगी में क्या आईजी जो है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है एक कांस्टेबल के जरिए, और क्या एक सिविल जज अपने जो है चीफ जस्टिस का जो है वो उसको कर सकते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन? तो इखलाकी और कानूनी तकाजे यही होते हैं कि लोग जो हैं वो स्टेप डाउन करते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। तो 60 दिन की बात है, हम गवर्नमेंट की तब्दीली की बात नहीं करते, गवर्नमेंट तो इनकी रहनी है, हम गवर्नमेंट की तब्दीली की बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि वजीर आजम जिनके खिलाफ इल्जाम है वो स्टेप डाउन करें, वो पीछे हटें, उनकी पार्टी की वहां 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी मौजूद है, इन हाउस तब्दीली हो जाएगी। उसके बाद जब 60 दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन तब्दील हो, अगर ये इसमें बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो हमारा कोई इतराज नहीं। चौधरी साहब, लेकिन वफाकी वजीर साद रफीक साहब ने आपका मुतालबा मुस्तरद कर दिया, तो अब आपकी क्या पोजीशन है? मैं समझता हूँ कि साद रफीक साहब जो है कोई चीज जैसे नहीं लगे हुए। हम जानते हैं साद रफीक साहब जो है वो क्या है और क्या उनका मामला और क्या उनका म्यार है। उन्होंने मुस्तरद करने से ये मामला तो नहीं है, हमारा तो इखलाकी तकाजा और हमारा 7 दिन का अल्टीमेटम है। 7 दिन के बाद हम पूरे मुल्क की बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और प्रोविंशियल बार काउंसिल को और तहसील और जिले बार काउंसिलों को दावत देंगे। जब जाबर हुक्मरानों के साथ कोई पॉलिटिशियन बोलता नहीं था, ये बार रूम हमारे खुले होते थे हर पॉलिटिशियन के लिए। खुद जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर थे तो इनकी मोहतरमा जो अहलिया साहबा को हमने इतने प्रोटोकॉल से बुलवाया जबकि इनको कोई इजाजत नहीं थी यहाँ पे आने की। खुद ये हमारी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान आए हैं।
خود ان کا معاملہ یہ تھا کہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے تھے. تو اگر یہ جمہوریت آئی ہے تو جمہوریت کے ثمرات سمیٹنے کے لیے ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. کل کو بھی جب ہم وکلاء نے تحریک شروع کی تھی تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہی آئی ہیں, ہماری تو گورنمنٹ وکیلوں کی نہیں آنی. بہت شکریہ چودھری صاحب. سمجھتے ہیں کہ رول آف لا. چودھری ذوالفقار علی صاحب, میرے پاس وقت ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. طارق علی صاحب, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملک کی سب سے بڑی لائرز کی باڈی مطالبہ کریے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں. میں اس پہ بالکل میر صاحب آپ کو بڑی پریسائز اس پہ اسٹیٹمنٹ دوں گا, لیکن اس سے پہلے جو اسد عمر صاحب نے کہا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. پڑھے لکھے شخص ہیں جو انہوں نے بینظیر صاحبہ کے دور کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ تصویر پھینکوائی گئی, فلاں کی گئی. حقیقت سے ان کا شاید کتنا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح انہوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے. جس دور کی یہ باتیں کر رہے ہیں اس دور کے جو افسانے اور جو قصے اور کہانیاں عمران خان صاحب کے بارے میں مشہور ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ معزز خواتین وہ اپنے کو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ان سے اپنی رشتہ داری ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان باتوں کو کرنے کا سے مزید آپ میں سمجھتا ہوں کہ جس ماحول کو خراب کرنے کی میں نے بات کی ہے مزید آپ خراب کر رہے ہیں, اس میں کوئی بہتری نہیں لا رہے. آپ نے جو چودھری ذوالفقار صاحب کی جو بات کی ہے جی, دیکھیں اس وقت لاہور کی جو بار ہے ان کا یہ مطالبہ, پہلی بات تو یہ افسوسناک ہے, دوسری بات ہم اس سے مسترد کرتے ہیں, تیسری بات یہ غیر آئینی ہے اور قانونی تقاضوں کے منافی ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ کتنے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جن میں میجورٹی ڈیسیژن, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن وہ ہے جس میں 5 ججز نے سائن کیے ہیں, دیٹ از دا میجورٹی ڈیسیژن. تو کیا بار ایسوسیشن اس فیصلے کے خلاف جانے کی بات کر رہی ہے؟ اور جو ڈائریکشن اس فیصلے میں دی گئی ہیں ان ڈائریکشنوں کے اگر من و ان ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے تو آپ دوسرے ٹریک سے آگے بات کر رہے ہیں جناب کہ آپ مستعفی ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یقیناً ویسے بھی آپ کا مداح ہوں, آپ نے بڑا خوبصورت سوال ان سے کیا سعد رفیق صاحب کے حوالے سے, اس سے ان کے اندر جو کچھ غبار تھا وہ باہر نکل آیا. وہ آپ نے بتا دیا کہ ان کے اندر کیا غبار ہے. یعنی خواجہ سعد رفیق وہ آپ کے ذاتی مخالف نہیں ہے چودھری صاحب, جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے خواجہ سعد رفیق, جو مارے اس نے کھائے اس کے تحریک میں آپ نہیں دیکھتے رہے کہ کیا مار کھا کے وہ یہاں تک پہنچا ہے. ان کے بارے میں جو غبار انہوں نے نکالا ہے, میں سعد رفیق کو جانتا ہوں, میں اندر سے جانتا ہوں, وہ تو ریلی نہیں نکال سکتے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اچھا چیمہ صاحب, کیا یہ ایک وکیل اور سینئر وکیل کی سٹیٹمنٹ ہے؟ چیمہ صاحب, لاہور ہائی کورٹ بار کا جو مطالبہ ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ نہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہے جی سارے دوسروں سے اخلاقی تقاضے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی نہ ان کے کہنے پہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دینا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم کے استعفیٰ دینے سے دینا چاہیے. یہ کہنا میری بات سن, اصل بات یہ دینا چاہیے. وہ وزیر اعظم نے میرے مشورے سے نہیں کرنا, لیکن میں اپنی ایک اوپینین دے رہا ہوں کہ نہ ہی ان کے کہنے سے استعفیٰ دینا ہے اور نہ ہی اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو اس سے کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن انشور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, میاں صاحب کا کوئی آگے کوئی کانفیڈنٹ ہی ادھر آئے گا نا, ان کی پوزیشن پہ آئے گا. لہذا یہ اگر سعد رفیق صاحب آگے پھر کیا کریں گے؟ یہ بات ہے یعنی کہ اس کے بعد کسی اور نے تو نہیں آ جانا, کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو نہیں آ جانا نا. جی ٹھیک ہے, میں ایک وقفہ لیتا ہوں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بیٹری کی چارجنگ آف تو ہر چیز آف. پریزنٹنگ کیو موبائل X2 5000. واپسی کے ساتھ ہی میں آپ کو سوری بھی کہوں گا کیونکہ بریک کچھ ضرورت سے زیادہ لمبی تھی. اسد عمر صاحب, میں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ڈان لیکس کا جو معاملہ ہے اس کی بھی جے آئی ٹی نے انکوائری کی اور انکوائری شروع ہونے سے پہلے ایک فیڈرل منسٹر صاحب جو ہیں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ جب سامنے آ جائے گی اور اس کو منظر عام پہ لایا جائے گا تو پرائم منسٹر کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ اور ایک بہت ہی اہم بیوروکریٹ جو ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں بھلے جو سولین ادارے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو پھر بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے. سر وہ ڈان لیگ جو ہے وہ بھی ایک متنازع چیز ہے کہ وہ واقعی میں جو اس کے ذمہ دار تھے انہی کی نام آئیں گے رپورٹ کے اندر کے نہیں آئیں گے. خیر ہم انتظار کریں گے اس رپورٹ کے آنے کا. لیکن مجھے جو چیز جس سے تھوڑی حیرت ہو رہی ہے وہ فیصلے سے پہلے تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون میں انتہائی گھبراہٹ ہے فیصلے کو لے کر, لیکن فیصلے کے بعد تو لگتا ہے یہ بالکل ہی یرک گئے. طارق فضل چودھری سے میں نے پہلی دفعہ آج 3 سال سے زیادہ ہو گئے ان کے ساتھ پروگرام کرتے تھے, پہلی دفعہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں سننے کو ملی ہیں. شاید یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اسد عمر کو پہلی دفعہ ایسی گفتگو کی جاتی ہیں وہ ٹی وی پہ کریں, وہ ٹی وی پہ میں بھی کروں, لیکن ان کی یہ خواہش
इनकी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया आपको आपका। अगर पूछना है ना कि ये आप लोग क्या कहते थे आपकी पार्टी बेनजीर के बारे में, तो हामिद मीर से प्रोग्राम के बाद पूछ लेना, क्योंकि प्रोग्राम पे तो वो रिपीट नहीं कर सकते जो आप कहते वो थे। असल में उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून में होते थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए, तो जिन्होंने किया था वो खुद पीपल्स पार्टी में चले गए। अच्छा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, प्लीज अब आप इस तरह की कोई बात ना करें, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो डॉन लीग, इसलिए मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया है कि माजी में बहुत कुछ होता है, ये बताना जरूरी था इन्हें। डॉन लीग्स की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो क्यों नहीं ला रहे आप? वजीर दाखिला साहब ने कहा था 2-3 दिन में आ जाएगी। देखिए मेरा ख्याल है कि वो रिपोर्ट जो बारह जो मैं जाहिर है उसके बीच में डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, वजीर दाखिला साहब ने उसके बारे में जो आपके ख्याल में अब आ जानी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यकीनन देखिए जो इंसार अली खान के बारे में एक बात बहुत वाज़ेह आपको भी पता है कि वो जो बात करते हैं वो हकायक पे करते हैं और उस पर अमल दरामद जरूर होता है। अगर उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसमें एक आध दिन की ताखीर जरूर हो गई होगी, लेकिन वो आएगी जरूर। अच्छा उमर चीमा साहब, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इसमें अगर डॉन लीग्स की जो रिपोर्ट है इसमें जाहिर बात है तारिक फातमी साहब का भी नाम आ रहा है, राव तसीन साहब का भी नाम आ रहा है और भी लोग, तो इसमें अगर जो अखबार है और जो मुतलका जो सहाफ़ी हैं अगर उन पर कुछ जुर्माना वगैरह आयद होता है तो सहाफ़ती तंजीमों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए मीर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे अभी तक ये समझने में दुश्वारी पेश आ रही है कि ये डॉन लीग्स की इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत थी। क्या हमारा जो एक ज्यादातर सोर्स है इनफॉर्मल होता है, इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आती है और उसमें कौन सा ऐसा यानी कि हर आदमी कह रहा है जी नेशनल सिक्योरिटी का, मैं दर्जन दफा वो रिपोर्ट पढ़ी है जिसकी बुनियाद पे ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे कोई ऐसी कोई नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू प्रॉब्लम, कोई ऐसा कोई जैसे हमारी कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई हो, मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल हमने इतनी दफा कह दिया कि अब हर आदमी को लगता है कि कोई ना कोई बात तो है जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फास्ट केबल्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इंटरनेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में है सबसे आगे। 100%